بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی خیر معین۔ جو آدمی لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے، اگر دوران نماز اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جو بقیہ نماز میں جتنی طاقت ہے بیٹھ کر نماز پڑھے، بلکہ اگر اس کے پاس کھڑا رہنے کی طاقت ہو جائے تو کھڑا ہو کر نماز پڑھنا بیٹھ کر سے بھی زیادہ اہم ہے، یعنی کھڑا رہ کر ہی پھر اس کو نماز پڑھنا، جتنی وہ کھڑا رہ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ جتنا امکان پذیر ہو اتنی دیر تک کھڑے رہ کر نماز پڑھیں گے، ورنہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ اب بیٹھ کر بھی جتنا ممکن ہو بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، وہ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر مجبوری کے عالم میں لیٹ کر نماز پڑھیں گے۔ اور الٹا بھی ہے کہ کوئی فرض کرے کہ لیٹ کر نماز پڑھے تو بیٹھ کر اور کھڑا رہ کر درمیان نماز میں آ جائے، اس کا بالکل الٹا کہ کھڑا رہ کر نماز پڑھے گا تو بیمار ہو جائے گا، یہ انتہائی شدت کی تکلیف پیدا ہو جائے گا۔ تو شخص کے لیے معافی ہے کہ وہ بیٹھ کر، یا بیٹھ کر کی بھی تکلیف ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی بیمار ہو جائے گا۔ بیمار سے تو وہ بیماری جس کو شریعت نے اعتنا کیا ہے کہ ہلکا سا بخار آ جانا، ہلکا سا تھکن لگ جانا، ہلکی سی سستی آ جانا، یہ شریعت نے بیماری نہیں مانی۔ بیماری وہ جس سے انسان کے اعضاء و جوارح خراب ہونے کا خطرہ ہو، کوئی بڑی بیماری لگ جانے کا خطرہ ہو، اتنی شدت کی تکلیف ہے جو قابل برداشت نہیں ہو پاتی، یہ بیماری مانی ہے۔ ایسی کوئی بیماری ہو جانے کا خطرہ ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کے بجائے لیٹ کر پڑھے گا۔ بس یہ اس صورت میں کہ جب کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو وہ ممکن نہیں ہو، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تکلیف ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو بیٹھ کر کوئی تکلیف یا بیماری نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے گا، اور اس میں بھی کوئی تکلیف و بیماری ہے تو پھر لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ اور اس کے اندر مالی تکلیف بھی آ جائے گی کہ اگر ایسا کرے گا تو اس کی وجہ سے پھر نقصان ہوگا، اس کی وجہ سے پھر مالی نقصان ہوگا۔ اگر مالی نقصان قابل برداشت ہے، مثلا 100-200 روپے کا نقصان ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، پھر اس میں بھی جو ہے مالی نقصان کیا ہے، کسی کے سہارے سے کھڑا کرنے کے لیے مزدوروں کو، نوکروں کو رکھنا پڑتا ہے، اس کی اتنی تنخواہ دینا پڑتی، خود کیا کھائے گا، خود کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسروں کو کیا جو ہے دو مزدوروں کو کام کے لیے لگائے گا تو کتنا جو ہے خرچہ ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی مایوس نہ ہو اور مایوس ہوئے بغیر اول وقت میں نماز ظہر و عصر انجام دے بیٹھ کر، مایوس نہیں، کھڑا ہونے کی امید ہے کہ آخر وقت تک کھڑا ہو جائے گا، مایوس نہیں ہے، تو اگر اس نے بیٹھ کر اول وقت میں نماز پڑھ لی، جب کوئی مایوس بھی نہیں تھا کہ کھڑا ہو سکے گا، اور آخر وقت میں اس کو کھڑا ہونے کی طاقت مل گئی، گولی کھائی تھی اس کا اثر ہو گیا مثال کے طور پر، یا ناشتہ کیا تھا باثر جو ہے وہ طاقت آ گئی، مثال کے طور پر بہت ساری چیزوں میں طاقت آ سکتی ہے، اب اس کے اندر طاقت آ گئی، آخر وقت میں کوئی ٹونک استعمال کیا، کوئی کھانا استعمال کیا جس سے طاقت پیدا ہو گئی، اب اگر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہونے سے مراد یہ
کہ لرزتے ہوئے کھڑا ہو تو لرزتے کھڑا ہونا ضروری ہے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے، چاہے وہ عصا کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے، عصا کے سہارے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، آدمی کے کاندھے پر ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے، آدمی کے کاندھے پر ٹیک لگا کے بھی کھڑا ہو، دیوار کے سہارے پر کھڑا ہو سکتا ہے، دیوار کے سہارے پر کھڑا ہو، یہ ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی ہے اور مایوس ہے۔ اگر جو ہے اس کو آخر وقت میں کھڑا ہونے کی کوئی بھی طاقت آ جائے، کھڑا ہونے کی طاقت سے مراد ٹیڑھی میڑھی طاقت آ جائے، ہلتے ہوئے عصا کے سہارے سے، آدمی کے سہارے سے، دیوار کے ٹیک لگا کر یا تھوڑا سا جھک کر، تھوڑا سا وہ راشا تاری ہو کر، کسی طرح بھی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں، پہلے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد مایوس نہیں تھا، پھر آخر وقت میں انسان کو طاقت مل گئی، طاقت آ گئی، تو پھر کھڑا ہو کر، چاہے وہ کھڑا ہونا ناقص کھڑا ہونا ہی ہو، پھر بھی کھڑے ہو کر کے ہی دوبارہ نماز پڑھے، کیونکہ وہ اول وقت میں مایوس نہیں تھا کہ کھڑا ہونے کی طاقت ملے گی کہ نہیں، یہ پتہ نہیں تھا، اور اول وقت میں اس نے بیٹھ کے نماز پڑھ لی تو آخر وقت میں کھڑے ہو کر دوبارہ سے نماز پڑھا۔ لیکن اگر مایوس تھا کہ نہیں، آخر وقت تک مجھ میں طاقت آئے گی ہی نہیں کہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکوں گا، مایوس تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ بھائی میں آئندہ مایوس ہوں کہ کھڑا ہو کر کے ٹیڑھا میڑھا بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، ٹیڑھا ہونا ہے، ٹیڑھا کھڑے ہو کر کے حرکت کے ساتھ، راشے کے ساتھ، سہارے کے ساتھ، عصا کے ساتھ کس طرح بھی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، مایوس ہو کے بالکل۔ اس نے اول وقت میں بیٹھ کے نماز پڑھی، تو مایوس ہونے کے بعد اگر آخر وقت میں کھڑا ہونے کی طاقت آ بھی جائے تو چونکہ پہلے سے مایوس تھا، اس لیے اب دوبارہ نماز نہیں پڑھنا ہے، بیٹھ کر جو نماز اول وقت میں پڑھیے، مایوسی کے عالم میں پڑھیے، وہی نماز کافی ہے۔ چنانچہ کچھ چیزیں نماز میں مستحبات کی شمار کی جاتی ہیں۔ مستحب اول یہ ہے کہ انسان بالکل اسٹریٹ کھڑا ہے، بالکل ساکت و ثابت، اسٹریٹ سیدھا کھڑا ہے، نہ دائیں طرف جھکے نہ بائیں طرف جھکے، بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہے۔ دوسرا یہ کہ کندھوں کو ڈھیلا رکھے، بہت اکڑ کر کے کندھوں کو نہیں رکھے، کندھوں کو نماز پڑھتے وقت ڈھیلا رکھے۔ تیسرا یہ کہ انسان اپنی نگاہیں سجدگاہ پر رکھے۔ چوتھا یہ کہ اپنی انگلیوں کو دونوں ہاتھوں کی بند کر کے رکھے۔ پانچواں یہ کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ران پر رکھ کر نماز پڑھے۔ چھٹا یہ کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کی خشیت، تواضع کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا رہے، توجہ ساری نماز کی جائے۔ بھائی سوال ہے، اور آپ کی کبھی آپ کو نماز میں خشوع و خضوع آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، اور جب نہیں آتا تو اس کا قبولیت سے کوئی تعلق ہے کہ اگر نہیں آ رہا ہے تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مستحب ہے، یعنی واجب کام تو نہیں، اس لیے قبول دونوں صورتوں میں، چاہے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں یا خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھیں، نماز صحیح بھی ہے اور نماز قبول بھی۔ صحیح ہونا الگ مطلب ہے
قبول ہونا الگ مطلب ہے، قبول بھی ہے اور صحیح بھی ہے، لیکن اگر زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا۔ صحیح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام اجزاء نماز کو مکمل انجام دیا ہے، آپ نے تمام شرائط نماز کو مکمل انجام دیا ہے، آپ نے تمام نماز کے قواعد کو چھوڑ دیا ہے، موانع کو چھوڑ دیا ہے، اور نماز جیسی اللہ نے کہی تھی بالکل اسی طریقے سے نماز انجام دے رہے ہیں، تو اس کا نام ہے صحیح نماز۔ قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالصتاً اللہ کی خاطر جب بھی اجزاء و شرائط و موانع کو سیکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ایسا ایسا سیکھو اور سیکھ کر نماز انجام دو، تو آپ کو اس سیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور قبول ہونے کا مطلب ہے نماز کے وظیفے میں آپ کو عذاب سے نجات مل کر اور ثواب بھی دیا جائے گا۔ قبول کا مطلب ہے ثواب، صحت کا مطلب کیا ہے؟ عذاب سے نجات، یعنی جہنم میں جانے کا مستحق بنتا ہے نماز نہ پڑھنے کا، وہ ہے نماز کے صحیح ہے۔ قبول ہونے کا مطلب یہ کہ جہنم سے بچنے کے علاوہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، قبول ہونے کا مطلب۔ اور مستحبات کا مطلب یہ جو ثواب آپ کو صحیح نماز پڑھنے میں ملے گا، اس ثواب کے علاوہ اور مزید ثواب ملے گا۔ جتنے مستحبات پر عمل کریں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور مکروہ کا مطلب نماز میں ہے کہ نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، مکروہات کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے۔ خیر، تو خشوع و خضوع کے عالم میں انسان نماز پڑھے، نگاہیں سجدات پر رکھے، دونوں پیروں کو ساتھ برابر کر رکھے، کوئی آگے پیچھے نہ رکھے، اور ساتھ ساتھ پیروں کے درمیان فاصلہ، اگر مرد حضرات ہیں تو 3 کھلی ہوئی انگلیوں سے لے کر ایک بالش تک کا فاصلہ دونوں ہاتھوں دونوں پیروں کے درمیان ہو، یہ مستحب ہے۔ اور اگر عورت ہے تو دونوں پیر ملا کر نماز میں کھڑی ہوگی۔ تو یہ چند مستحبات ہیں جس سے نماز کے ثواب کے علاوہ نماز کے ثواب میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی آپ کے درجات میں اور اللہ کی بارگاہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ہم قیامت کو بہت معمولی لیتے ہیں۔ کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دوست وہ کہتے ہیں بھائی چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں، گناہ جو ہے میرے ساتھ، اس کو نہیں پتہ کہ روز آخرت کتنے جو ہے ہوتا ہے، دیکھا نہیں پتہ کہ روز آخرت کتنا سخت مرحلہ ہے، اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ وہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ کیسا مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ ماؤں کے حمل ساقط ہو جائے، خالی جو ہے وہ سو جو بھوکا جائے گا، عورت اپنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، اتنی فکر مند ہو جائے گی۔ جبکہ روایات میں بہت عجیب جملہ ہے کہ ماں جہنم میں عذاب برداشت کرتے وقت بھی اپنی اولاد کو یاد رکھتی، اتنا ماں کی ممتا کو اللہ نے زیادہ رکھا۔ لیکن روز قیامت کا ہولناک منظر ایسا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، ماں اپنے بچے کو جو ہے وضع حمل کر دے گی، انسان ایسا لگے گا کہ بالکل ماؤوش ذہن ہو گیا۔
جسے نشے میں انسان معروف ہو جاتا ہے. قرآن کا لفظ بھی ہے، آپ اس کو دور سے دیکھو گے تو نشے کی حالت میں لگے، لیکن قرآن نے پھر کہا کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اتنی ہولناکی کی کیفیت میں ہوں گے کہ جیسے نشے میں آدمی ہوتا ہے، انسان کا ذہنی کام نہیں کرتا، ایسا ماحول ہوگا. ہر ایک اپنے نجات کی فکر میں ہو، انبیاء کو اپنی نجات کی فکر ہوگی، وہ کوئی کسی کی چیخ و پکار کی طرف توجہ دینے والا نہیں. بہت خطرناک ماحول ہے، اس کے لیے تیاری کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے جو ہے وہ عظمت قیامت بہت عظیم ہے. اس لیے ہر طریقے سے آخرت کی انسان کو تیاری کر کے رکھنا ہے. کبھی بھی موت آ سکتی، موت کا ذائقہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے. بڑے امام نے فرمایا الحیات رسول الموت، زندگی خود موت کا پیغام ہے. یعنی ہر زندہ ہونے والے کے لیے پیغام ہے کہ تمہیں موت ضرور آنا ہے. موت سے زیادہ یقینی چیز اور کوئی نہیں ہے. قرآن مجید نے موت کو یقین سے تعبیر کی، اس لیے کہ موت سے زیادہ یقینی اور کوئی چیز نہیں ہے. اس کی اتنی زیادہ تیاری کر کے رکھنے کی ضرورت ہے اور سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.